میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ہم سب اس مہینے سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ لوگ محرم الحرام کے پورے مہینے کو صرف ایک دن کے طور پہ جانتے ہیں، جبکہ یہ مکمل ایک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ لیکن ہماری لا علمی کا معیار ہم دیکھیں کہ جو اسلام کا بنیادی مہینہ ہے، سب سے پہلا مہینہ ہے، لوگوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ اسے بس ایک جشن کے طرح، ایک تہوار کے طرح، ایک دن کے طرح جانتے ہیں۔ اس کا پس منظر بھی بہت سو کو نہیں معلوم ہے، معلوم بھی ہے تو بہت ہی توڑ مروڑ کے معلوم ہے، جبکہ ہزاروں دفعہ علماء کرام ایسے موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جو تبدیلیاں آنی چاہیے عوام کے اندر وہ اس طرح سے نہیں دکھ پا رہی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ محرم کے اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسی مہینے میں، اسی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکی تھی۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات ملی تھی۔ اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کو، جو مشہور واقعہ ہے کربلا کے میدان میں، انہیں شہادت ملی تھی، سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ اور اس مہینے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ یہ مہینہ پہلے بھی حرمت والا تھا۔ اس میں جو فضائل ہیں اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو دریافت کرنے پہ معلوم چلا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات ملی تھی، اسی شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری زیادہ قربت ہے تو ہم تو اس کے زیادہ اہل ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور بلکہ صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ تاکید کی کہ آپ 2 روزہ رکھیں کم از کم۔ ایک روزہ آپ 10ویں محرم سے ایک دن پہلے رکھ لیں اور 10ویں محرم کو رکھ لیں، یا پھر 10ویں محرم کو رکھ کے اس کے دوسرے دن رکھ لیں، تاکہ جو یہودی ہیں ان کے ساتھ عبادت میں مشابہت نہ ہو جائے۔ ہمارے اسلام کے اندر تو اتنی زیادہ احتیاط برتی گئی ہے کہ عبادات میں بھی ہم کسی دوسرے مذہب کو فالو نہیں کر سکتے، عبادات میں بھی ہم کسی دوسرے مذہب کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ یہ کلیئر کٹ یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو ہمارا دین ہے وہ سب سے مختلف ہے، سب سے ممتاز ہے، سب سے بہتر ہے، ہمیں کسی کی کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں مکمل طور پہ دستیاب ہے۔ ہمیں جو دین ملا ہے وہ مکمل ملا ہے، جتنی باتیں بتائی گئی وہ مکمل ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور اگر اس سے کوئی کم کر رہا ہے تو وہ بھی غلطی پہ ہے، وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں دین کو پڑھنا ہوگا کہ اس معاملے میں دین اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کیا جو میں اس کام کو کر رہا ہوں کیا شریعت اس کام کی، اس چیز کی مجھے اجازت دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے۔ اگر شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے تو اس کام کو اگر ہم دین سمجھ کے کریں گے تو اس کا دوہرا گناہ ملے گا۔ ایک تو وہ گناہ ہے ہی، دوسرا آپ جو ہم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اس کا گناہ الگ سے ملے گا۔ اس مہینے میں جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت والا مہینہ ہے، جس میں روزہ رکھ کر کے عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی تھی، اسی مہینے کو، مبارک مہینے کو ڈھول تماشے میں اور نہ جانے ایسی ایسی چیزوں میں ہمارے نوجوان صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد میں کر رہے ہیں،
उन बेगैरतों को अगर ये पूछा जाए कि अगर तुम्हारे घर पे कोई अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम उनके नाम पे ढोल बजाओगे? अगर तुम्हारे दादा, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे नाना कोई भी इंतकाल कर जाए तो क्या तुम उनके दूसरे साल, उनके तीसरे साल उनके बरसी में तुम क्या ढोल तमाशा लेकर के निकल जाओगे? तो ये कैसी बेगैरती है कि तुम हज़रत इमाम हुसैन के शहादत वाले दिन, जिस दिन उनकी इतनी दर्दनाक शहादत हुई थी, तुम उसके याद में उनके नाम पे ढोल बजा रहे हो, लोगों से भीख मांग रहे हो, लोगों को रास्तों को ब्लॉक कर रहे हो, और हर तरह की वो चीज़ें जो इस्लाम और शरीयत में जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, हर उस काम को तुम इस्लाम और शरीयत और हुसैनियत के नाम पे कर रहे हो। और अगर कोई आपको रोके, कोई अगर आपको टोकना चाहे तो आप उसे कहते हैं कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, इन्हें इस्लाम का कोई पता ही नहीं है, ये इनके अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नहीं है, नमाज का किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को शरीयत की कोई पासदारी का इल्म नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात क्या थी, उन्होंने क्यों अपने सर को कटाया था, किस वजह से उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, क्या वजह थी कि वो वक्त के यजीद के सामने झुकना गवारा नहीं किए थे, अपने छोटे छोटे बच्चों तक को शहीद करवा दिए थे। लेकिन आज उनके नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसी पे बस नहीं हो रही है, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के चीज़ें हो रही है कि शिरकिया अफ़आल तक हमारे मुसलमान कर रहे हैं। बल्कि अब उसको तो मुसलमान भी नहीं कह सकते हम। जब कोई बंदा शिरकिया अमल कर ले तो उसके बाद तो उसका ईमान बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह भी सल्ब हो जाएगा, उसके पिछले जितने उसने अच्छे अमल किए थे, जो भी उसने अच्छे काम किए थे, वो सारे के सारे इबादत उसके ज़ाया हो जाएंगे। ये सारे शिरकिया अमल हम सबको मालूम है कि हमारे और आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही है, हम सब जानते हैं। हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे ऐसे लोग होंगे, हमारे क़ुर्ब व जवार में ऐसे ऐसे लोग हैं, हम सब जानते हैं कि वो लोग ऐसे ऐसे शिरकिया अमल करते हैं कि उसके बाद उसका इस्लाम में किसी भी तरह का कोई भी गुंजाइश बचता ही नहीं है, वो मुसलमान रहता ही नहीं है। मैं मसलन एक दो मिसाल आपके सामने पेश कर देता हूँ कि मुहर्रम से पहले जो मन्नत मांगी जाती है, बांस को गाड़ के उसके सामने न जाने क्या क्या चीज़ की जाती है, मैंने तो कभी देखा नहीं, बस मैंने सुना है। तो ये सरासर खुला शिर्क है, ये खुला शिर्क है जिसे हमारे मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, शरीयत को मानने वाले मुसलमान ये चीज़ें कर रहे हैं खुद को, फिर वो बाद में मुसलमान भी समझ रहे हैं। तो खुदा की कसम खा के मैं ये बात कह सकता हूँ कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनका ईमान बिल्कुल सल्ब हो चुका है। वो किसी भी मुफ्ती से, किसी भी आलिम से जाकर के पूछ ले कि मैंने जो ये अमल किया, जो मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, औलाद देने का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, रोज़ी रोटी देने का इख्तियार अल्लाह के पास है, रिज़्क़ का मालिक, हयात और मौत का मालिक अल्लाह है, हमने अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को कैसे अपना मालिक बना लिया? किस तरह से हम उसके पास जाकर के उससे हम औलाद मांग रहे हैं, जबकि खुली बात है कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। बारहा ये बात कही जाती है, जमात वाले आके बताते हैं, उलमा बताते हैं, हर तरह से बताई जाती है कि ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो आपको ये बात किसने बताई कि आप जाकर के एक बांस के सामने जाकर के आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसके अगर चक्कर काटेंगे और आपको आपकी औलाद पैदा हो जाएगी? और बेगैरती की इंतहा ये है कि जब उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, तो वो इस बात को मानने के बजाय वो मुंहजोरी पे उतर आते हैं कि हमारे बाप दादा तो ऐसे करते आ रहे थे, हम भी करेंगे। तो आपके बाप दादा बहुत कुछ कर रहे थे, तो आप भी वो सारी चीज़ें कीजिए। उनको नहीं मालूम था, उनके पास इल्म की कमी थी, उन्होंने ये चीज़ कर ली। लेकिन आपको जब बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है और हर तरह से आपको अवेयर किया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ें माननी चाहिए। और अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो हमारे समाज के, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए। ऐसे लोगों की ना तो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, ऐसे लोगों से ना तो रिश्ता किया जा सकता है, ऐसे लोगों से ना ही किसी भी तरह का दीनी कोई ताल्लुक रखा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को मानने के बावजूद भी अगर उनसे ताल्लुक रखेंगे तो हम सब भी उस गुनहगार के, और जो हम हैं कि हम उसके शरीकदार हो जाएंगे और हम जिम्मेदार हो जाएंगे। बनी इसराइल के अंदर एक वाक़या पेश आया था कि जब वो किसी को गुनाह करते हुए देखते थे तो शुरू में वो उनको मना करते थे कि देखो ये काम मत करो, ये काम करना बुरा है। और फिर जब वो नहीं मानते थे तो कुछ दिन बाद ताल्लुकात की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से लोग अपने ताल्लुकात को उसी तरह से बिल्कुल बरकरार रखते थे, उसको ख़त्म नहीं कर पाते थे कि वो तो फ़लाँ मेरा भाई है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, फ़लाँ मेरे अजीज़ हैं, हम अपने रिश्तेदारी को, अपने जो है कि ताल्लुकात को कैसे ख़त्म करेंगे, तो नहीं करते थे। तो उसके बाद कुछ ही अरसे बाद अल्लाह ताला को उन पर अज़ाब मुसल्लत हुआ, नबियों के ज़रिए से उनको बद्दुआ
ان کے اوپر بددعا کی گئی اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا. اور صرف جو گناہ کر رہے تھے ان کو نہیں ہلاک کیا گیا، جو گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن ان گناہ کرنے والوں کو ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ چلو کوئی نہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم دنیاوی تعلقات ان کے ساتھ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس کے ساتھ عذاب میں شامل کر دیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے ان کے گناہ میں خاموشی اختیار کر لی. تو یہ چیز ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ ہم ایسے چیزوں کو روکیں، اور اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہم ان کا مکمل طور پہ ہر طرح سے بائیکاٹ کریں. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہے جس کا نہ تو دیوبندیت سے تعلق ہے، نہ تو بریلویت سے. ایون یہ جو جن لوگوں نے ان چیزوں کو شروع کیا ہے، شیعوں کا بھی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اپنا ایک الگ طرح کی چیزیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان نہ جانے کن کے کہنے پہ، کنہوں نے انہیں بتایا، وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا، کیونکہ کوئی ایک بندہ جا کر کے اگر منع کرے گا تو یہ ہونے سے رہا وہ، بلکہ اس کے اوپر ہر طرح سے وہ مسلط ہو جائے گا. تو ہم سارے لوگ مل کر کے ان سب چیزوں کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر یہ جو وبال ہے یہ ہم سب کے اوپر آئے گا. تو ہم سب ان سب چیزوں کے طرف بھی ہم دھیان دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پہ شریعت کا پابند بنائے. صرف جمعے میں آ کر کے نماز پڑھ لینا، رمضان میں روزہ رکھ لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے. اسلام مکمل طور پہ زندگی گزارنے کا نام ہے. ہماری پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر ایک عمل، ہمارے زندگی کا ہر ایک شعبہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی ہماری نجات ہوگی، تبھی ہم جہنم سے ہمیں خلاصی ملے گی، ورنہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی. اور وہ لوگ جن لوگوں نے یہ شرکیہ عمل کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے. اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں گے اور آئندہ کے لیے آپ یہ عزم کر لیں گے کہ چلو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اب ہم آگے سے کبھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ کرنی پڑے گی اور آپ کو دوبارہ سے ان سب چیزوں سے بچے رہنے کی مکمل کوشش کرنی پڑے گی، بلکہ اس کا عزم کرنا پڑے گا. آج میں تھوڑے سے جذبات ہو کر کے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلے سال میں نے ان جگہوں پہ باقاعدہ جا کر کے ان لوگوں سے بات کی تھی. ہمارے جو فیکٹولا کے مفتی صاحب وہ باقاعدہ جا کر کے ان جگہوں پہ پروگرام کیے تھے، ایک ایک چیز بتائے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بس میں ڈائریکٹ ابھی یہاں پہ آ کے بول رہا ہوں، ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں شرکیہ عمل ہے، ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، ایمان آپ کا سلب ہو جائے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ان ساری چیزوں کے بتانے کے باوجود، گھر پہ جا کر کے بولنے کے باوجود وہ ساری چیزیں ہمیں پھر پتہ چلی کہ وہ ساری چیزیں ابھی پھر بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہے. تو ہم سب جو بھی ہیں ان سب چیز میں ملوث اگر ہیں تو سچی توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ ہم یہ سب چیز نہیں کریں گے. یہ جو مہینہ ہے یہ ایک اللہ رب العزت سے کنیکشن جوڑنے کا مہینہ، حرمت والا مہینہ. اس میں روزہ رکھیں. اس کی فضیلت اس روزے کی ہے کہ پورے سال کے جو صغیرہ گناہ اللہ رب العزت اس کے برکت سے معاف کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ خرچ کو تھوڑا سا فراخ کر دیا جائے، کھل کے ان پہ خرچ کیا جائے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے کمائی میں، روزی روٹی میں اللہ برکت عطا کریں گے. تو جو چیزیں کرنے کی ہے وہ چیزیں ہم کریں. علماء سے پوچھ کر کے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں، ان سے پوچھیں مسائل کہ ہمیں کون سے کام کو کرنا ہے، کون سے کام کو نہیں کرنا ہے. تو ہم سب ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.